پہلے کے لوگ ہیں ان کو درود شریف کا مخارج بتا دیے تھے، اب آج جو ہے اس کا ترجمہ آسان طریقے سے یاد کرنا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ اس درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سمجھتے ہیں نا، ان کی خاندان، تو ان کے مطلب اہل و عیال یعنی کہ فیملی پوری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری آل پر ہم لوگ حق کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے درود شریف کا ترجمہ پڑھیے۔ سب سے پہلے جب ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو اس کے معنی ہوتے ہیں الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بڑا بزرگ ہے۔ اب اتنا اگر آپ نے سمجھ کے پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 بار آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ یاد ہو جائے گا کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ جب اگر آپ کو اتنا یاد ہو گیا تو اب بس آپ کو یہ کرنا ہے، رحمت کی جگہ برکت لگانا ہے، نیچے والی درود شریف، پوری درود شریف کا ترجمہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اب جیسے اس کا ترجمہ عرب کیسے کیا لکھا ہوا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بڑا بزرگ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جب درود شریف پڑھیے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سوچ کے درود شریف پڑھیے۔ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، اور اس طرح نماز میں بلینک نہیں رہنا ہے، جیسے بلینک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، دھیان کچن میں رہتا ہے، ادھر ادھر جو بات کر رہا ہے اس پہ رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بات پہ نہیں دھیان رہتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا بات کر رہے ہیں پاس میں بیٹھے، وہ دھیان رہتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اپنی عادت کو بدلیں گے، نماز کو اپنی شعوری عبادت بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، کانشیس مائنڈ سے پڑھیں گے، سب کانشیس مائنڈ سے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ نماز کو اپنی اچھی بنانے کی۔ اور اب آپ کو یہ جو پہلے کے لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں ان لوگوں کا اپنا ہوم ورک سمجھ لیجئے، آپ کو صرف ایک رکوع پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں نا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے سنانا ہے ایک رکوع۔ اس میں آپ کو کیا دھیان دینا ہے، بلکہ دونوں کو، آپ لوگ دونوں کے لیے ہوم ورک یہ ہے، اور کیا کرنا ہے، آپ کو ایک رکوع پڑھنا ہے اور اس میں جو ہے اس کو حروف مستعلیہ اور زبر زیر دونوں کی حرکات کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے پورے دھیان سے ایک رکوع آپ کو اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے۔ اور جو پہلے کے لوگ ہیں ان کو ساتھ میں درود شریف کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ، سمجھ کے یاد کرنا ہے، رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، اپنی ہیبٹ میں ڈالنا ہے۔ جب درود شریف پڑھیں تو یہ سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرنا ہے درود شریف کے بارے میں سوچ کے پڑھنے کی، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر قرآن کریم کے ساتھ محنت کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی
میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ یہ حدیث ترمذی، بیہقی، دارمی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بزی رکھیے قرآن کریم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے عمل کو قبول کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول کر لیں، دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگ دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنیں، کیونکہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی بھی اپنے ایمان کو ریچارج بھی کرنا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اب جب پڑھائی ہوتی ہے اس ٹائم تو بات ہو نہیں پاتی ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم نکال کے آپ کو سننا ہے۔ جو بھی المومنات گروپ میں پڑھ رہے ہیں ان لوگ کے ضروری ہے، ان لوگ کے لیے کہ وہ ویکلی آتا ہے، ہفتے میں ایک بار تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا، اور وہ آڈیو آپ کو سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی رضا کے لیے سننا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ ہم لوگ اپنے جو ہوم ورک کی فکر کریے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کو مخارج صحیح ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔